قرآن فلسفہ بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہی آیت جو ہم نے پہلے پڑھی تھی آدم کے 2 بیٹوں کے حوالے سے، قربانی کی تو ایک کی قبول ہوئی، ایک کی قبول ہوئی، تو دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اسے کیا کہا؟ قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، اپنے بھائی سے کہا۔ یعنی کس طرح کا آدمی تھا کہ قربانی تو اللہ کے پاس قبول ہونی تھی، لیکن اس کے ساتھ حسد کا اس کی قبول ہو گئی، تو اس نے جواب دیا، قرآن مجید میں اللہ نے نقل کر دیا ہمیشہ کے لیے، قیامت تک لوگ پڑھیں گے، قال انما يتقبل اللہ من المتقین، انما يتقبل اللہ من المتقین، یہ اس پورے واقعے کا حاصل ہے، اس کا جو ہے نچوڑ ہے۔ کیا کہا؟ اللہ تو متقین سے قبول کرتا ہے، یہاں قربانی کی بات تھی تو اللہ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اچھا اور واضح کر کے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے جو قربانیاں ہیں لن ینال اللہ کو نہیں پہنچتا، نہ اس کا گوشت نہ اس کا خون بہا دیتے ہو، گوشت کھا جاتے ہو، ولیکن یعنی لیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا۔ اب یہ بات پتہ چلی، دو چیزیں ہیں، ایک قربانی ہے، قربانی کرنے والا، ہر جگہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ نے ہر چیز جوڑا اس طرح کیا ہے نا، سارا زمین آسمان دن رات سب چیزیں، یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ لائٹ جل رہی ہے، بھئی یہ کیوں چل رہی ہے؟ یہ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا یہ لائٹ بھی یہی ہوگی، پنکھا بھی یہی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ بند ہو جائیں گے، ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ بجلی چلی گئی، بجلی نظر تو نہیں آتی ہے نا، لیکن بہرحال کیا چیز ہے؟ اس کے اندر ایک اور چیز ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ اس کے اندر نظر نہ آنے والی اس کی روح ہے، جس کے ذریعے سے یہ کام انجام پا رہا ہے۔ یہ انسان ہے، انسان کے اندر ایک روح ہے، اگر یہ روح نکل جائے اس کے اندر سے، وہی انسان سارا کا سارا ہے۔ اب کیا اسے لے جا کر مٹی میں دبا کے آؤ؟ تو یہ جسم اور روح یعنی جو معاملات ہیں، یہ اس اعتبار سے دونوں مل کر کام ہوتا ہے۔ تو ایسے یہاں بھی ہے، قربانی بھی چاہیے، قربانی کرنے والا بھی چاہیے، دونوں میں سے جو چیز کم ہوگی وہی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یعنی تو ایمان کو اظہار کے لیے عمل چاہیے، اور عمل کی تہ میں ایمان چاہیے، اصل چیز یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو اب کیا پتہ چلتا ہے؟ اور خود قرآن کہہ رہا ہے، ہمارے سامنے ہے نا بات، تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ہم قربانی کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا ہے۔ اب تو قربانی تو سر پہ، اب تقویٰ کا کیا کیا جائے؟ اب یہ تقویٰ ہے، یہ تو اس کے بغیر قربانی قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر حل ہمارے سامنے رکھا ہے۔ قربانی کرنے چلے تو کیا کرتے ہیں؟ دعائیں پڑھتے ہیں، لاؤ کتاب کہاں ہے؟ قربانی کرتے کرتے عمریں بیت گئی ہیں، دعا یاد نہیں ہے، یعنی کیا پڑھنا ہے؟ اور یار یاد بھی ہے تو بس ایک یاد ہے، کچھ کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں پتا ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، سورۃ الانعام کی آیت ہے، یہ قرآن مجید سے ہے، یہ اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، قرآن مجید سے۔ دوسری آیت بھی اسی کے اندر اسی سے ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، وہاں اول المسلمین ہے، بس ایک لفظ بدل رہا ہے، من المسلمین۔ پھر آخر میں کہہ دیے دعا، آخر میں کہتے ہیں اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے اس کا ترجمہ کیا ہے، کیا کہا، کیا سکھایا؟ کہا کہ میں نے سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جو آسمان و زمین کا خالق ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ میں نے سب سے کٹا، اب کوئی میرا ہدف نہیں ہے، صرف ایک اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے وابستہ ہونا، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اب میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے، اب نہ اس کو نہ اس کو نہ اس کو نہ کس کو، اب زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ ویسے بھی کہیں تو کیا ہوگا؟ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا؟ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کر دینے والا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ جب سرنڈر کیا ہوتا ہے تو عربی اردو انگلش میں پتہ سمجھ میں آتا ہے، اب کو سرنڈر کر دیا، سب ختم، حوالے کر دیا، ہتھیار ڈال دیے، اب کچھ نہیں ہے، سرنڈر کر دیا۔ تو اب جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اب جو اللہ کہے گا وہی ہوگا نا۔ دوسری آیت جو ہے وہ خود اس کی تشریح کر رہی ہے، اس کی تفصیل جو ہے، کیا کہا اس کے بعد؟ ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرے تمام مراسم عبودیت،
میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی اب اس کا مطلب کہ سب سے کٹ کر ادھر ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب میرا سب کچھ اللہ کے لیے. یہ بات ہے لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا، اور میں تو مسلمانوں میں سے ہوں، ماننے والوں میں سے، فرما برداروں میں سے ہوں. یہ بات اپنی جگہ ہو گئی. اب یہ جو بات کہی ہے اگر اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیں، غور کریں، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں. سب چیزیں واضح ہیں بالکل. نماز اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں پڑھتے ہیں. اگر کسی کے دل میں کچھ اور ہو، ذرا ان کو دکھانے کے لیے، ان کو دکھا ذرا اپنا تھوڑا سا یہاں پر سکہ جمانے پتہ چلے بڑے دیندار ہیں، ضائع ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہے؟ وہ نماز ٹھیک اسی طریقے کے مطابق ہونی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تبھی نماز ہوگی نا. اب میں نے اس کے اندر کچھ اپنی عقل سے، کچھ اپنی سمجھ سے، کچھ اپنی خواہشات کے مطابق، کچھ اپنی ضروریات کو لے کر میں نے کچھ تبدیلیاں کر ڈالی اس کے اندر. صبح اٹھنا بڑا مشکل کام ہے. یہ معاملہ جو ہے فجر کا وقت تبدیل کر لیتے ہیں. اگر ہم اس سے کچھ بھی نہیں کیا، زمانہ بدل رہا ہے، یعنی وقت بدل رہے ہیں. فجر کا وقت کل سے طے کر دیا ہم سب نے، پورے محلے والوں نے مل کر، پوری امت نے طے کر دیا کل سے فجر کی نماز 11 بجے ہوا کرے گی. نہیں چلے گا نا. کیا کہیں گے؟ بھائی نماز ہے، کوئی مذاق نماز نہیں ہوگی. اور ساری چیزوں کا معاملہ یہی ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے لیے کب ہے، نیت بھی ٹھیک ہے اور عمل بھی اس کے مطابق ہے. اب بات آگے چلتی ہے. بات صرف اتنی نہیں تھی کہ نماز اور قربانی، بلکہ کیا تھا؟ میرا جینا میرا مرنا. اب پہلے جینے کی بات کریں. بھائی آپ کی جینے کا مطلب کیا، مقصد کیا ہے؟ آپ زندگی کا کیا ہدف رکھتے ہیں؟ میں یہ بننا چاہتا ہوں، میں یہ بننا چاہتا ہوں، میں یوں کرنا چاہتا ہوں، میں یوں کر. جوانوں کی بات یہ ہوگی میرا تو ٹارگٹ یہ ہے، بس یہ کچھ ایسا ہو جائے اور پھر میں ایسا کر لوں اور یہاں چلا جاؤں. اور جیسے لوگ بھائی بچے ہیں، ان کے لیے کوئی کاروبار جما دوں، ان کے لیے فلاں بچی کی شادی نہیں ہوئی یہ ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ مکان نہیں بنا اس کا یہ بنا دوں، اور اس کے بعد آرام سے مر جاؤں گا. بس زندگی میں یہ کام رہ گیا، باقی یہ کام کر ڈالے. زندگی اس کے لیے تھی کیا؟ اس کام کے لیے دی تھی کہ یہ بچوں کی شادیاں کرانا، یہ کاروبار کرانا، یہ مکان بنانا. کیا کہیں یہ بات بتائی کہ یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے؟ یہ زندگی میں ہو جائے تو ہو جائے، یعنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے. اصل کام تو وہ ہے، اصل کام کچھ اور ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے یہ چیزیں بھی ساتھ چل رہی ہیں. غیر مسلم کیا سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں؟ ہر غیر مسلم جو ہے مکان والا ہے، کاروبار والا ہے، گاڑی والا ہے، سب چیزیں ان کی ہو گئی ہیں. کسی کی ہو گئی ہیں، کسی کی نہیں ہوئی. ایسے دینداروں کا بھی معاملہ ملے گا آپ کو، کسی کے ساتھ کوئی ہو گیا، کسی کے نہیں ہوا. تو یہ تو الگ ہی نظام ہے. یہ تو بنیادی طور پر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے جینا ہے، اللہ کی رضا درکار ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ایک اچھا مسلمان بننا ہے، اللہ کی نظر میں جو ہے پسندیدہ بنانا ہے. جنت کا اصول میرا مقصد ہے، میری زندگی کا حاصل یہ ہے. تو پہلی بات تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. میں کوئی کہتا ہے کاروبار کے لیے، کوئی اپنے کوئی بلند مقاصد رکھتا ہے، کوئی تعلیم کے لیے، ڈگری کے لیے، فلاح کے لیے، بس دنیا. جب نماز اس طریقے سے ہٹ کر پڑھی جائے جو اللہ کے رسول نے بتایا تو اللہ کے لیے نہیں ہوئی، نماز ہی نہیں ہوئی. تو اسی طرح سے جینے کا جو عمل ہے، جینے کا جو سسٹم ہے، دین ایک پورا نظام ہے. دین کیا ہے؟ ایک مکمل نظام ہے، نظام حیات ہے. اگر یہ سارا کا سارا اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، میری معیشت، میری معاشرت، میری سیاست، میری عدالت، میرے سارے معاملات ذاتی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں جو بھی معاملات جہاں بھی ہیں اس کے مطابق ہیں تو اللہ کے لیے جینا. جیسے نماز اس وقت تک اللہ کے لیے نہیں ہے جب تک اس طریقے کے مطابق نہیں ہے، ایسی جینا اللہ کے لیے نہیں جب تک اس طریقے کے مطابق نہیں ہے اور انہی اہداف کے لیے نہیں ہے کہ جو اہداف اللہ کے رسول نے مقرر کیے رکھے ہمارے لیے. تو پڑھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، قرآن کی طرف آنا ہوگا، سنت کی طرف جانا ہوگا کہ کیا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، کیسے، کس مقصد کے لیے جینا، کیا کام کرنے، یہ پتہ چلے گا. ورنہ اس سے دور رہ کر تو آدمی کہتا ہے نماز تو پڑھتا ہوں اور کیا چاہتے ہو؟ بھائی نماز پڑھتا ہوں، قربانی آئے قربانی کرتا ہوں، حج بھی کر لیا ہے، رمضان میں روزے بھی رکھے تھے، اب کیا جان لو گے؟ کیا چاہتے ہو؟ اور کیا کروں گا؟ سارے کام تو کرتا ہوں میں، یہ ساری اور بھی خیر خیرات بھی کر دیتا ہوں، یہ بھی کر دیتا ہوں، اب یہ عرفے کا روزہ بھی رکھ لوں گا اور وہ فلاں بھی یہ کام کر لیا ہے، اور کیا چاہتے ہو؟ لیکن باطل کی خدمت، اللہ کے دین سے بغاوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پامالی،
سب اپنی آنکھوں سے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتا ہوں، سب کچھ ہو رہا ہے، میرا کیا اس میں، میرا کیا حصہ، بھائی میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا ہے کیا؟ نہیں، میرا قصور یہ ہے کہ مجھے اسے بدلنا تھا۔ میری ذمہ داری کیا تھی؟ اسے بدلنا تھا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر دین کی سربلندی ذات پر اور زمین پر، جو اللہ کے رسول کا مقصد حیات، اگر اس کا سینٹرل آئیڈیا نکالیں، اس کا خلاصہ نچوڑ نکالیں، تو یہی ملے گا، اقامت دین، یہ بنیاد ہے۔ تو جب ہم یہ دعا اگر شعور کے ساتھ پڑھیں، یہ دعا شعور کے ساتھ پڑھیں، تو جس آدمی کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے، اس سے زیادہ متقی کون ہوگا؟ تقویٰ پیدا ہوگی۔ اگر یہ بات ہم نے سوچ کے، سمجھ کے اور دل کے پورے ارادے سے کہی، کل تک جو تھا ہو گیا۔ آج یہ بات طے ہے کہ آج قربانی کر رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں، قربانی کا کوئی ابھی تک کوئی ذکر نہیں ہے، اپنا معاملہ ہے، تو ہاں ٹھیک ہے، میں نے اپنے آپ کو پیش کیا اللہ کے آگے، اور آج سے میرا یہ ارادہ، میرا عزم، یہ میرا اپنا فیصلہ۔ تو جس وقت آدمی یہ طے کر لے، تقویٰ کی بنیاد پڑ گئی، اسی وقت اللہ کے ساتھ تعلق استوار ہو گیا۔ تقویٰ بنیادی طور پر اللہ سے تعلق کے اظہار کا نام ہے۔ التقویٰ ہاں ہونا اس میں نہیں ہے، التقویٰ ہاں ہونا یہ تو اس کا اظہار ہے، یہ اس کے علامت ہے، یہ اس کی باہر نکل کے آ رہی ہے، پہلے دن ہی نہیں ہو جائے گا۔ تو اندر ہے، اندر جب یہ اللہ سے تعلق کی بنیاد بیچ پڑ گیا، تو سمجھ لیجئے کہ آغاز ہو گیا، معاملات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ امت کے اندر یہ تبدیلی لے کے آنی ہے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں اے اللہ یہ تیرا دیا ہوا تیرے لیے ہے، یہی کہتے ہیں نا، جب یہ کہہ دیا اب بسم اللہ اللہ اکبر، اب اسے ذبح کر دیا۔ تو یہ جو معاملہ ہے، قربانی ایک فلسفہ ہے، قربانی ایک لائف سٹائل ہے، قربانی ایک رویہ ہے، قربانی ایک فیصلہ ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں صرف یہ قربانی، جانور کی قربانی تو ایک استعارہ ہے، ایک علامت ہے، ایک موقع ہے کہ ذرا اپنا جائزہ لو، اپنے اندر یہ سب چیزیں پیدا کرو، ذرا اس مرحلے سے گزرو، اس کو یاد کرو، اس کو دیکھو، قرآن میں اس حوالے سے جتنی باتیں ان کو سامنے رکھو، تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ان سب چیزوں پر ہماری توجہ نہیں ہے، ساری توجہ وہ قربانی کے جانور کے گرد گھومتی ہے، کیسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، جیسا ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچتے، فلسفہ قربانی سامنے نہیں رکھتے، تو نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔